ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو 12 ربیع الاول شریف تھی اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی سیرت کے حوالے سے آپ کو بتایا، اور پھر قرآن مجید ہی میں سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت، ان کا میلاد اور ان کی شان کے حوالے سے میں نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے ان کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد اور قرآن مجید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی قرآن مجید میں سے میں آپ کو سناؤں گا۔ کوشش کروں گا اپنی طرف سے الفاظ کم استعمال کروں، زیادہ تر قرآن کی آیت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ مفہوم آپ کو سنا کے آگے چلا جاؤں گا۔ انتہائی توجہ درکار ہوگی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کو بھی قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جب ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی پرورش کے دوران ان کے حجرے میں کھڑے ہو کے اس جگہ کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک مجھے بیٹا عطا کر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 تا 41،
38 to 41 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں گئے، وہاں جا کے پھل دیکھے، آؤٹ آف سیزن پھل تھے، جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھیں علیحدگی میں، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے چند سوال کیے حضرت مریم سے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ مالک مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے لیے کھڑے تھے، کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بالغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ جب انہوں نے دعا مانگی، آگے سے فرشتوں نے پکارا، تو پھر انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیۃ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ قرآن مجید کی آیات میں نے تلاوت کی اور اس کا آپ کو آسان لفظوں میں ترجمہ مفہوم بتایا۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم جس جگہ پہ جس حجرے میں عبادت کیا کرتی تھی، اس حجرے میں کھڑے ہو کے اس جگہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے ندا کی اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ انہوں نے عرض کی کہ مالک میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو کیسے اولاد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں تشفی دی، انہیں خوشخبری مل گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت بھی بیان کی گئی، آپ کے فضائل بھی بیان کیے گئے کہ آپ کلمے کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، ہمیشہ عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، اور صالحین میں سے ایک نیک نبی ہوں گے۔
پھر جب یہ شان بیان کی گئی، انہوں نے کہا مالک میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو زکریا 3 دن تک کسی سے اشاروں کے علاوہ بات نہیں کر سکے گا، اشاروں میں بات کر سکے گا، اور اپنے رب کو صبح و شام پکارو۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ابھی ہوئی، ابھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، صرف دعا قبول ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قبل از ولادت، آپ کے میلاد سے پہلے، آپ کے بعض فضائل قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ اب آگے سورہ مریم میں آپ کی ولادت کا مکمل ذکر بیان ہو رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا مکمل ذکر سورہ مریم میں آگے آ رہا ہے۔ اور سورہ مریم کا جو پہلا رکوع ہے وہ سارا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے متعلق ہے۔ سورہ مریم کا پہلا رکوع حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے متعلق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ اب میلاد شروع ہو رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ سورہ مریم شروع ہوئی، پہلی آیت قاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آگے مالک نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ توجہ ہے آپ کی، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آگے جو بیان ہونے لگا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ولادت کا ذکر قرآن کے الفاظ میں اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر قرآن کے الفاظ میں رحمت ہے، تو جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہے، نبی ہر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ تو پھر بردرجہ اولا رحمت ثابت ہوتا ہے۔ یہ خدا نے فرمایا نا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر رحمت ہے تو جو یحییٰ کے بھی نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کے میلاد کا ذکر بھی بدرجہ اتم رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا۔ عرض کی اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا، یعنی بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ دیکھیں یہ اللہ کے نبی کس وضوح کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا یارثنی وَیارث مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا۔ اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، اور تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ قال
ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ عرض کی اے میرے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے۔ جب حضرت زکریا نے یہ کہا کہ مالک میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ تو مالک نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ یہ مکالمہ ہے اللہ اور اس کے نبی کے درمیان۔ قال رب اجعل لی آیۃ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں۔ میں آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ کے اللہ کے قرآن میں سے اللہ کے نبیوں کا میلاد سنا رہا ہوں، ان کی ولادت اور میلاد جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ میں آپ کو، چونکہ ہمارا کوئی ذوق ایسا نہیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا ذوق ایسا نہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو بڑی محبت کے ساتھ سنیں، لیکن میں آپ کو یہ دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ اب انشاءاللہ تعالی کم از کم جتنی دیر میں ادھر ہوں گا آپ کو اس ممبر پہ کوئی ڈھولے مائیے نہیں سنائے گا۔ اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کے محبوب کے فرمان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنی عادت بنا لیں، اللہ کا قرآن سن کے دل میں سکون محسوس کیا کریں، حضور کے فرمان سن کے دل میں سکون محسوس کیا کریں، کیونکہ اللہ کے قرآن سے بڑھ کے سچی بات کہاں سے آئے گی؟ تو سب سے بہتر یہ ہے بجائے یہ کہ بندہ کوئی اٹکل پچو لگائے، حضور کے ممبر پہ بیٹھ کے کوئی کپت سنا جوڑ کے آپ کو سناتا رہے اور آپ مزے لیتے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیسے لوگ کرتے ہیں، کس طرح کہانیاں جوڑ جوڑ کے گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے تقریر کر دیتے ہیں، لیکن درمیان میں نہ اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے نہ حضور کے فرمان سنائے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو عقل کل ثابت کرنے کے لیے کہانیاں جوڑی ہوتی ہیں۔ میں آپ کا جو ذوق ہے اس طرف کنورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن سنیں اور خوش ہوں، آپ حضور کے فرمان سنیں تو آپ کو خوشی ہو، اور جب کوئی شعر سنائے تو آپ کو ایسے محسوس ہو، آپ کو کمی محسوس ہو، یار یہ شعر کی جگہ مجھے اگر اللہ کا قرآن سناتا یا حضور کا فرمان سناتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام اور مالک کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، میں نے تو اس سے پہلے تجھے بھی بنایا حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے عرض کی، حضرت زکریا نے، قال رب اجعل لی آیۃ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ولادت کا ذکر ہو گیا، ولادت سے پہلے خوشخبری کا ذکر ہو گیا، اب ان کے بچپن کا ذکر بھی آ گیا۔ مالک فرما رہے آتیناہ الحکم صبیا کہ ہم نے بچپن ہی میں انہیں حکمت عطا فرما دی تھی۔ وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ
ڈرنے والے تھے۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کا، آپ کے فضائل کا بھی ذکر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے اور تکبر نہیں فرماتے تھے، نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ یہ جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ذکر کیا، وہاں ان کے سیرت کے چند پہلو بھی مالک نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ وَیوم یموت وَیوم یُبْعَثُ حَیًّا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا۔ اب دیکھیں ولیدہ کا لفظ آ گیا، یہاں آپ کی پیدائش کا لفظ آ گیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ میری گفتگو ان لوگوں کے لیے نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے میلاد کا لفظ، کہاں ولادت کا ذکر ہے؟ تو میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا، یہ قرآن ہے۔ وَیوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوگا، وَیوم یُبْعَثُ حَیًّا، اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سارے کا سارا رکوع حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور جس میں پہلے ان کا میلاد بیان کیا گیا، پھر ان کی سیرت کو بیان کیا گیا، اور اس سارے ذکر، یہ جو سارا میلاد کا ذکر ہے، اس کو قرآن میں ہم تلاوت کرتے ہیں، اور جب کوئی بندہ تلاوت قرآن کی کرتا ہے، احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں کہ ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے یہ سورت مریم آ جائے، اس کا پہلا رکوع آپ پڑھیں، اس رکوع میں آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد تلاوت کر جاتے ہیں۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا آپ میلاد تلاوت کریں تو تلاوت کے ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ پتہ چلا یہ میلاد کا ذکر ہے۔ اگر آپ میلاد کا ذکر قرآن میں تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں بھی دیتا ہے۔ جس ذکر کو مالک نے قرآن میں بیان کیا، اس میلاد کے ذکر کو اگر ہم منبر پہ بیٹھ کے حضور کے میلاد کا ذکر کریں تو کیا اللہ اجر نہیں دے گا؟ یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی طرح حضرت مریم کے فرزند اور جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ مریم کا ایک پورا رکوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ سورہ مریم کا جس طرح یہ رکوع آپ نے ابھی سنا ہے، اسی طرح سورہ مریم کا ایک اور پورا رکوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 تا 47، حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یا آپ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو اللہ کا قرآن سنانے لگا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، آپ کے میلاد کی خوشخبری حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے جب دی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 تا 47 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ یہ اللہ کے قرآن کا مفہوم ہے، اور وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ جہاں خوشخبری دی جس بچے کی،
اس بچے کے وصف بھی مالک نے بیان کیے کہ وہ بچہ بڑا عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 آیات ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ 2 آیات آپ نے سنی، تیسری آیت اسی صورت کی، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جب بشارت ملی نا تو حضرت مریم نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے، فیصلہ فرما لیتا ہے، تو اسے صرف اتنا کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئی بشارت، اس کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کے 35 تک خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی توجہ ہے، میں آپ کو سناؤں قرآن کا وہ رکوع، ساتھ اس کا مفہوم آپ کو سناؤں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ کرے ہم سب کا یہ ذوق بن جائے کہ ہم اللہ کا قرآن سنیں، حضور کے فرمان سنیں تو ہمارے دل خوش ہو جائیں، ہمارے چہرے جو ہیں وہ خوشی سے چمک اٹھیں اللہ کا قرآن سن کے۔ جس طرح شیروں پہ ہمارے چہرے چمکتے ہیں، اللہ کرے اس سے کروڑہا گنا ہمیں اللہ کا قرآن سن کے ہمیں مزہ آئے، حضور کے فرمان سن کے ہمیں مزہ آیا کرے۔ اللہ اکبر۔ سنیے توجہ کے ساتھ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تو ان لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر لیا، حضرت مریم نے ایک پردہ کر لیا دوسرے لوگوں سے، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی یعنی جبریل امین، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت میں بن گیا۔ جب وہ علیحدہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے فرشتے جبریل امین کو بھیجا جو ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ حضرت مریم نے جب اس فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھا تو مریم بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ قالا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ تو اس فرشتے نے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ یہاں دیگر بحثیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو اس طرف نہیں لے کے جاؤں گا کہ یہ انسان کی شکل میں فرشتہ بن گیا، ہے نوری مخلوق، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ جبریل امین انسانی شکل میں ایک تندرست نوجوان کی شکل بن گئی، اور انہوں نے کہا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ یہ جو بیٹا دینے کی بات ہے یہ بھی میں نہیں چھیڑوں گا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان ہوا ہے اور ان پر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے نے یہ بات کی تو قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ تو حضرت مریم نے کہا، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت مریم نے کہا کہ تو مجھے بیٹے کی بشارت دے رہا ہے، مجھے کسی نے مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں، مجھے بیٹا کیسے ملے گا؟ اللہ اکبر۔ قال کذالک
قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ تو جبریل نے کہا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر مریم حاملہ ہو گئیں۔ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کے میلاد کا ذکر قرآن میں بیان ہو رہا ہے کہ نہیں؟ خدا فرماتا ہے فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر مریم حاملہ ہو گئیں تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا، پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، تو اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتک سریا، تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ اور وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اکلم اليوم انسیا۔ مالک نے فرمایا تو کھجور گرے اسے کھا اور پانی کو پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو احتیاطیں اور ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے اے مریم بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آبادی میں آئی تو لوگوں کے جو تاثرات تھے وہ قرآن بیان کر رہا ہے اس بچے کو دیکھ کے کہ مریم بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ فاشا، جب انہوں نے یہ باتیں کی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب انہوں نے یہ تان و تشنیع کی تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بولے جب آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بولنا تو آپ نے تھا نہیں، اشارہ بچے کی طرف کیا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ چاہتی یہ ہے، بتا یہ رہی ہے کہ یہ بچہ جواب دے گا۔ وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، ماں کی گود میں ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا، یا ہم اس سے کیسے بات کریں۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں تھے، بول پڑے، ماں کی گود میں بول پڑے بچپن میں۔ اللہ اکبر۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچے نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
بچے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، بچپن میں ہیں، بالکل بچپن کا ذکر ہے، جھولے میں ہیں، چہل روزہ ہیں. لوگوں نے جب یہ کہا کہ یہ تو بچہ ہے، یہ کیا کرے گا، فوراً عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے. اللہ اکبر. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بچپن میں اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں. اللہ اکبر. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ گفتگو ہے جو بچپن میں آپ نے جھولے کے اندر، پنگوڑے کے اندر ان لوگوں سے کی تھی. یہ وہ گفتگو قرآن بیان کر رہا ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے بعد آپ کے بچپن کا ذکر ہے جو قرآن میں بیان ہے. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر. مالک فرماتا ہے اور مجھ پر سلامتی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور مجھ پر والسلام علیہ یوم ولدت، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میرا میلاد ہوا، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میری ولادت ہوئی، اور جس دن میں وفات پاؤں، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید کے اندر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آگے ذالک عیسیٰ ابن مریم فقول الحق الذی فیہ یمترون. یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں. ما کان اللہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اور وہ پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. یہ پورا رکوع میں نے آپ کو تلاوت کر کے اس کا مفہوم آسان الفاظ میں ترجمہ آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اس پورے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہے، وہ میلاد جو قرآن میں بیان ہوا ہے. میں کسی محدث کی کتاب نہیں آپ کو سنا رہا، کسی 21ویں صدی کے مولوی عالم دین کی میں لکھی ہوئی سیرت کی کتاب بھی نہیں آپ کو سنا رہا. میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، اور قرآن میں اللہ کے نبی کا میلاد کا ذکر آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا ہے. اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے نبیوں کا ذکر میں نے آپ کو سنایا ہے. پچھلے جمعے کو بھی سنایا تھا، آج بھی سنایا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، میلاد کی خوشخبری، پھر سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر تفصیل سے کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں. میں نے آپ کو ابھی قرآن کا مفہوم سنا ہے. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بیان کیا ہے کہ کس طرح جبریل امین آئے اور انہوں نے روح پھونکی اور حضرت مریم امید سے ہو گئیں. یہ سارا ذکر قرآن میں موجود ہے، ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے. اور بچوں کی ولادت کے وقت جیسے ہر ماں کو درد ذیل ہوتا ہے جو کہ معمول کی چیز ہے، معمول کی چیز ہے، ہر عورت کو وہ درد ہوتا ہے، اسی طرح حضرت مریم کو بھی وہ تکلیف لاحق ہوئی جو خالق کائنات نے اس تکلیف کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے. اللہ اکبر. پھر عورت ہونے کے تقاضے سے ان کے شرمانے کا بھی ذکر ہے، وہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو وہ خلوت گزی ہوئی، علیحدہ ہو گئیں، اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے. پھر تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمے کا شیریں پانی آپ کو دیا، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے ولادت کے فوراً بعد. اور پھر تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تازہ کھجوریں بھی دیں. اس کھجوروں کا جو چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے بعد ان کی ماں نے کھائی، اس کا ذکر بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اپنے نبی کی ماں کو جو پہلی غذا دی، اس چیز کا ذکر بھی مالک نے قرآن مجید میں کیا ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر عین ولادت کا ذکر کیا. پھر ولادت کے بعد جب نو مولود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے لوگوں کے پاس گئیں، پھر لوگوں کے تانوں کا ذکر کیا گیا. انہوں نے جو تان و تشریح کی، قرآن نے وہ ساری باتیں بیان کی. پھر
تان و تشریح کے جواب میں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہیں۔ جب مسلمان اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے یہاں آتا ہے اور ان آیات کو تلاوت کرتا ہے تو ان آیات کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس مومن قاری قرآن کو 10 نیکیاں بھی عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ بات کہ میلاد کا ذکر کرنا بدعت ہے، اور کہاں یہ اللہ کا قرآن کہ اللہ کے نبیوں کا آپ تلاوت کرتے ہوں، سورہ مریم آ جائیں، سورہ مریم کے پہلے رکوع سے شروع ہو جائیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد آپ پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد پڑھیں گے۔ جب قرآن کی یہ آیتیں آپ تلاوت کریں گے آپ کو اللہ ثواب دے گا کہ نہیں؟ ان آیتوں میں بیان کیا ہوا ہے؟ ان آیتوں میں کون سی چیز مالک نے بیان کی ہے؟ اپنے نبیوں کے میلاد کا ذکر کیا ہے۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے نبیوں کا آپ میلاد کا ذکر بیان کریں، اور یہ وہ ذکر ہے، ابھی میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت سنائی کہ اس ذکر کو مالک نے قرآن میں رحمت کہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر اگر رحمت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کیوں رحمت نہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پچھلے جمعۃ المبارک کی گفتگو میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے فضائل، اور پھر حضرت مریم کی ولادت کا ذکر قرآن مجید سے میں نے آپ کو سنایا تھا۔ اور آج کی نشست میں نے قرآن مجید میں سے آیات کی تلاوت کر کے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد سنایا ہے۔ میں نے قرآن سے آپ کو وہ میلاد سنایا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ عموماً آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے یہ ہم یوں ہی حضور کا میلاد بیان نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان کیا۔ عموماً یہ بات آپ سنتے ہیں نا، تو میرا مقصد یہ تھا کہ جو علماء آپ کو حوالے دیتے ہیں کہ ہم قرآن میں اللہ کے نبیوں کا میلاد پڑھتے ہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو وہ میلاد قرآن سے پڑھ کے سنا دیا جائے، تاکہ عقیدے کی پختگی ہو کہ یہ کوئی نیا کام ایسا نہیں ہے جو کوئی فضول کام ہے، یہ وہ کام ہے جو اللہ کی سنت ہے، جو اللہ نے اپنے قرآن میں درج فرمایا ہے، اور ہمارے لیے مالک نے یہ قیامت تک رہنے دیا کہ تلاوت کرتے جاؤ، اجر پاتے جاؤ۔ اگر اس قرآن والے میلاد کو پڑھ کے مالک ہمیں نیکیاں دیتا ہے، یہ وہ نبی ہیں جن سب کے نبی ہمارے آقا و مولا ہے، تو جب اس محبوب کا میلاد بیان ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اجر دے گا؟ یہ وہ دلائل ہیں جو صرف میں نے آپ کو قرآن سے سنائے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ تعالیٰ، آئندہ جمعۃ المبارک کو حضور کی آمد کے جو تذکرے صرف قرآن میں موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تذکرے قرآن سے حضور کی آمد کے میں آپ کو سناؤں گا، اور کوشش کیجیے گا وقت پہ تشریف لے آئیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت پہ اب میری کوشش ہوگی کہ گفتگو ختم ہو جایا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔